ترین درود پڑھ دو محفل دی روحانیت نو تبالگی واسطے تمام صاحبان مل کے بیک زبان ایسا درود پڑھو کہ محفل تے روحانیت آ جائے اللہ اسی بھی کوئی غلط رستے پہ گئے سن جتھے اسی پڑھن گئے اسی اتنے 20 منٹ آدمی دے گیا تو کوئی گل عادت میں یہ ادا کرے پہلا دہانا ذرا پریشانی کر دیں تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی پہلا دہانا تو میں نہیں ذرا برداشت کرنا چاہیے تو درود پڑھو مالکہ بھی عظمت بھی بلند کر اللہ ماشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله الذي قلوبنا بمصائب الحسين السلام أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بزرگان نوجوان قدردان اور میرے مہربان حمد ہے اس رب العالمین واسطے جس اللہ کریم نے سب مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا اور لکھاں حمد اس مالک واسطے اگلی گل بہت عظیم کر رہے ہیں یقیناً جڑا بندہ جان رہے ہوتے میری تائید واسطے بولے گا میرے حق اس نہیں بلکہ معصومین علیہ السلام دے فضیلت اور مقام اور عظمت عفت اور شان و شوکت دے وچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے اس اللہ دا سی کیوں نہ شکر ادا کریے جس اللہ نے سانو علی جیسا امام عطا کیا کروڑ حمدہ نے اس مالک واسطے اور درود ہے محمد و آل محمد واسطے بندے کئی پریشان ہو جاتے ہیں کہ قوم شیعہ چھوٹا درود پڑھ دی تو سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ہے قوم شیعہ چھوٹا درود پڑھ دی میں ذرا مٹھا مٹھا ڈھونڈا ہے مٹھا والا شکردان کو استاذہ مطابقی سے قوم شیعہ درود چھوٹا پڑھ دی قرآن نایا رکھ میرے ساتھ سیدان رسول رسولان پھر محترم کسے بندے دی دل ازاری ساڑھا کدوں دل کرتے ہیں چھوٹا درود پڑھی جسے ایڈی بڑی عزاداری کر لینے ہیں ماتمداری کر لینے ہیں 2 گھنٹے گورنمنٹ ٹیک لینے ہیں درود بڑا نہیں پڑھ سکتے درود بڑا پڑھ لگے کیڑا ٹائم کرے پوچھے میں لال ملائے تو پوچھے گے مولا درود کس ہستی تے ہے تو تیرا میرا چھٹا بادشاہ فرما رہے سائل نے سوال کیتا ممبر دے تشریف فرما مالک ہزاران دا مجمع سننا مولا بندے درود اگا لے گئے نہیں یہ نہیں بھول لے گئے نہیں وہ تو بھی بندے اگا لے گئے سکتے مولا بحالی ہی واہ اگے واہ واہ پاک کے نتے بڑا لمحہ درود لے گئے نا لے ہم کی لوڑے
درود صرف وہ دیتے ہوئے جڑا جمدہ مسلمان ہو اب آگے جڑا دین اسلام اور دین خدا بندی تے پیدا ہو گیا بلکہ دنیا تے ظاہر ہو گیا بتائی تے لفظ استعمال ہوتا ہے اس بندے دے درود ہے مولا تھوڑی دی وضاحت فرماؤ لو جڑا بندہ اس جملے سے بولے گا میں سمجھا میں بندہ عالم دے ہوندے انتظار کر رہا ہے کہ بلا سامعین گرامی قدر مول صاحب دی کمی تھوڑی جی دور کرنی ہے فضائل جملہ میں تھوڑی گزارش تک پہنچانا ہے کہ بلا سامعین گرامی قدر معصوم تو پوچھے کہ مولا درود قابل ہے کیڑا معصوم فرما رہے صرف وہ ہستی درود قابل ہے جڑی یتیم پہنچانا لیے یتیم بچانا لیے متفق کا نعرہ دو میں ہاتھ بلند کر کے خیبر شکن حیدری اب آمد السلام کیا لیا لے فضل رسال دیو مالک طلو حیاتی ایک حضرت یہ مطلب ہے قبلہ درود جائی ہو سے سکتا ہے جتھے یتیم پہنچانا نہ ہو گئی بولو بیا دیا آیت کریمہ جنہی میں جناب دے سامنے تلاوت کی تھی اس آیت کریمہ دے بیچ آؤ سارے مل کے اللہ پاک دی بارگاہ چلیے یا اللہ دنیا تے لوکاں دکاناں بڑیاں کھول لیں واہ واہ سی نے نکل آئے نے غلطی سمجھ نہیں لگتی جانا کتے اسی غریب سادے کے لوگ سارا دن مزدوری چ لگے رہے ہو شام نو کم تو ویلے ہو کے تے مر کے بچیاں دا پال پال کے سو جاندے ہیں جڑے اٹھنے ہیں سال دیہاڑے ہوندے نے جڑے پاکاں دے مناندے ہیں پر اسی تو تے سنن والی جگہ تے ہوندے مولا دکاناں بڑیاں کھل گئیاں نے اب آدھی قدرت ہے میرا محمد دکاناں ڈھیر کھل گئیاں نے قیامت تک دکاناں کھل گئیاں نے لیکن یہ ساریاں دکاناں جھوٹیاں نے میرا اسلام سچ ہے قبلہ سامعین گرامی قدر ایک اور میں فرق جناب کو دستا جائے صاحب اسلام کی نشانی کیا ہے بولو کلمہ پاک ان سے بول سکتے ہو صاحب اسلام سے کی نشانی ہے سب تو پہلے کلمہ سننے جاتا ہے نا بس آجے سے عالمی تشریف فرماؤ کوئی بچہ مسیح کے داخل ہو گئے سب تو پہلے ان کلمہ یاد کرے لنگا تو کلمہ یاد کرے یہ کلمہ کی ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے بولو تھوڑی دیتا ہے بہت بڑی طاقت ہے ظاہراً تین کلمے نظر آ رہے ہیں لکھیا جائے تو بندے قدر نہیں کر رہے لیکن ہے کہ غور کرنی چاہیے فکر کرنی چاہیے اللہ قرآن فرما رہا ہے تتفکر ہوگا کہ دین فکر کرو قرآن کو دین غور کرو اور کمال والی گل ہے بندے دنیا چ غور کرتے ہیں دین چ غور ہی نہیں کرتے پتہ نہیں لگتا کی کرنا دنیا چ غور کریں گے مثلا ایک بندہ شربت لے آ کے بیچ رہا کسی دکان تے لا کے وہی کوشش ہوئی گی کہ کسی طریقے میں تیار بھی آپ کر لا وہ بنڈ لگنی شروع کر دے ایک بندہ کریانے کا کام کر لیا وہی کوشش ہوئی گی کبھی اس چیزوں میں تیار کرنا شروع کر دے دین دنیاوی دے وچ بندہ دنیا داری دے وچ بندہ سوچ کرتا ہے برہان کرتا ہے کمال والی گل ہے وہ کیوں جے مسلمان ہے جڑا دین وچ غور ہی نہیں کرتا دین وچ فکر ہی نہیں کرتا فکر ہی کوئی نہیں دین کی بات آتا کہاں ہے کوئی لگی نہیں جی بال کٹنے نہ یہ لے چلے ساڑیاں پنڈیاں دے لاتے پنڈ لگاتے سڑے مجھے ٹھوکڑی ادوارن دے دیتی ہیں بندے مطمئن ہو کے پریشان دے گی کوئی گل نہیں پتر منجی جڑے ٹائم ٹوٹے گی لوہار دی دکان تے لے جا جے بال کٹن والے ہوں گے تو نائیں کو ٹر دیا جے قرآن دی عزت دی قسم ہے اس طرح بندے اس گلوں چپ کر کے نے پتر جدوں دین دی لوڑ ہوئی چپ کر کے مولوی کو ٹر دیا کچھ غور کر قبر ہی کلی ہے نال تیرے کسے نہیں جانا ایتھے تو دنیا دے کم کر سکنا ہے لیکن قبر دے کٹہرے دے وچ ایک تم ہوئے گا ایک سوال کرنا والا ہوئے گا غور کرنا فکر کرنا اچھا
کلمہ پاک دی شان، کلمہ پاک دی بلندی، کلمہ پاک دی طہارت. امام علی ابن بادشاہ یعنی ابن ابی طالب علیہ السلام درود پڑھ لو والے کائنات میں. حسنین دا پاک بابا بادشاہ فرما رہے اگر کلمہ طہارت علی زبان دے نال ایک مرتبہ انسان پڑھے اتنا ثواب ملتا ہے کہ فرشتے اس میں شمار ہی نہیں کر سکتے. اور میں بعض علماء تو سمیت اپنا دوسرا مفکرہ تو سمیت کہ اگر کلمہ 7 مرتبہ پڑھے جائے کہ ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. کتنی بڑی طاقت ہے اس کلمے میں. بندے غور ہی نہیں کرتے، بندے فکر نہیں کرتے. اچھا کلمہ کی ہے مثلا ایک مسلمان ہے انہوں ایک کافر مل جاتا ہے. کافر کی نوع کیا جاتا ہے جیدہ لباس بھی نہیں جیسے اور کرنی خیالی آلے ہو. اگر آپ کو کہتے میں تقریر نعرے اللہ جملہ شروع کرتے ہیں لیکن میرا دل ایک فکر دیکھی پھر میں نعرے لباس سے ہونا. سامنے گرامی قدر یہ مطلب ہے وہ جڑا کافر ہے وہ دا لباس نجس پسینہ بولو نجس تے اس کے بعد اس دا لباس اس دا جسم کمال ہوگی ہر شاید نجس ہے. پوچھے گیا علامہ صاحب تو ایک ہی ہے یہ کافر ہے. اچھا تو مطلب یہ کافر ہے کہ پھر وہ دا لباس بھی نجس ہے، وہ دا پسینہ نکلے وہ بھی نجس ہے، جب پانی چ نہا کے نکلے تا بھی نجس ہے، جی کوئی کم دنیا داری دا کر کے نکلے تا بھی نجس ہے. رشتہ داری وہ دے نال نہیں کرنی، بہ کے وہ دے نال نہیں کھانا، تعلق وہ دے نال نہیں رکھنا کیونکہ کافر ہے نا. کلمہ نہیں مصطفیٰ دا پڑھ رہا. علامہ صاحب تو آؤ ہاں سوال کریے علامہ صاحب جو کافر ہے یہ لباس بھی نجس ہے، یہ پسینہ بھی نجس ہے. جڑا بندہ ہون نہ بولیا آج رات لے تقریباً 11 بج گئے اس بندے دا موٹا ہلاواں گا گجرا لیا لو ہوے خیالی دا مجمع تے چپ کر کے بیٹھ جے ہو ہی نہیں سکتا. جتنے نوجوان بیٹھے ہو میرے نال مزاج ملاؤ گے. علامہ صاحب دا پسینہ نجس ہے، یہ جسم نجس ہے، یہ لباس نجس ہے، یہ پانی مس ہو جائے وہ نجس ہے. کھانا یہ نال نہیں کھا سکتے، رشتہ داری یہ نال نہیں کر سکتے کیونکہ نجس ہے. علامہ صاحب اس کیتا کی نہیں اس کلمہ نہیں پڑھیا. کیدا نہیں پڑھیا؟ محمد دا نہیں پڑھیا. محمد مصطفیٰ کا نہیں پڑھے. مثلا یہودی ہے اللہ کا قائل ہے وہ قدم آتا ہے میں اللہ کا قائل ہے بولو خدا کا قائل ہے نا یہودی. اچھا خدا کا قائل ہے یہودی تے نصرانی یار کو تھوڑا جے بول پڑو خیال ہے میں سمجھا آگے پڑھن جاتی ہے رکھیے تقریر میں. اچھا نصاری یہ اللہ کا قائل ہے یہودی تے جڑا زبور نو مندا ہے توحید دا قائل ہے. اچھا کمال ہو گئی ہے عیسائی وہ بھی قائل ہے توحید دا لیکن ہے کافر. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اچھا تھوڑا جا مثال ملانا ہے جملہ تھوڑا جا مشکل. اچھا یہودی ہے وہ بھی کافر. کمال علی گل ہے آؤ ہاں سارے مل کے اللہ پاک دی بارگاہ چلیے جا اللہ یہودی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہے. کیڑا بندہ سمجھے گا اور نوجوان پنج بولن نمازی بولن ندیم تبھی پر پھر ان کا مقصد مکمل ہے. ہارو ہاتھ اٹھے جنہ یقیناً صفحے ادا واسطے آئے کیونکہ انہاں دی طہارت بولنا اس تو بڑی صداقت ہی کوئی نہیں. انہاں دی طہارت دی گواہی دین ورنہ کیڑا علم ہے جڑا تھوڑے کول کوئی نہیں. تھوڑے بچے کول علم ہے ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرماؤ. یہ صرف یاد دہانی ہوندی ہے آل محمد دے فضائل تے خوشی ہوندی ہے مسکراہٹ ہوندی ہے نعرہ بجدا ہے آل محمد راضی ہو جاندے ورنہ کیڑا علم ہے جڑا تھوڑے تک نہیں پہنچیا. میں کہ یا اللہ یہودی کول بھی اللہ موجود ہے نصارا کول بھی اللہ موجود ہے. یا اللہ یہودی بھی کافر ہے نصارا بھی کافر ہے. او دا بھی لباس نجس ہے او دا بھی لباس نجس ہے او دا بھی پسینہ نجس ہے او دا بھی پسینہ نجس ہے. او دے نال بھی رشتہ داری حرام ہے اے دے نال بھی رشتہ داری حرام ہے. یا اللہ وجہ کی ہے آواز قدرت ہوندی. میں کہ یا اللہ تینوں مندے نے تینوں نوں کر چھڑنا پاک آواز قدرت ہوندی ہے. میں عدد تو بندے نوں دسنا چاہنا پاک ہوندا ہی ہوے جے تے نبی دی یاد راضی ہوے.
پاک کرنے لگے اچھا یا اللہ یہ تو بندہ مسلمان ہوتا ہے تسی کوئی صابن بند کر دینا اچھا کوئی صابن ہویا ہوئے پاکستان سے جا تو کسی اور ملک جو ہویا ہوئے پتر جو کلمہ پڑھ گئی نالے انہوں میں مار دیں بولو کچھ ہی بولو نہیں نہ ہویا جا کہ کچھ شیمپو شمپو یاد ہوئی کوئی نہیں یاد ہوئی کہ کسی کنویں کا پانی ہوئے اللہ فرما پتر کلمہ پڑھن تو بعد یہ نہ لگیا اچھا آگے زمزم ورگا پانی ہے دنیا کے بھائی جان فرات کے پانی جیسا پانی ہے دنیا لیکن اللہ نہیں فرما رہے اتنا لا کے نہ نہیں اور کمال علی گل ہے جے اللہ فرماتا مدینے جا کے زمزم نہ ہو جے کو پیسے نہ ہوتے ہو سکتا ہے دوجا بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اللہ فرمائے میں نہیں نہ کسی کو تکلیف دینا میں تے برابر دا برتن ہے اچھا مالک چاہتا کہ یہ توحید دے قائل کیوں بھی نہیں لا الہ الا اللہ کیوں بھی پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ نہیں پڑھ دے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لینے تو کی دسنا چاہتے ہیں فرمایا میں دسنا چاہنا وا کہ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا او دا کفر دور ہو جائے گا میں کہتا مطلب ہے مالک ازل تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا میری ذات انہوں قبول نہیں کرتی پھر مسلمان اتنا حساب لالا ہے جیڑی ذات دا مطلب ہے معیار سے اللہ پاک کی تو ہوئے گا فرمایا اے تو میرے سونے دا نام لوے فرمایا تو صابن دی لوڑ ہی کوئی نہیں پھر انہوں شیمپو دی ضرورت کوئی نہیں پانی دی ضرورت کوئی نہیں اب آدھے قدرت دن ندیم شاہ میرے محبوب دا نام لوے پھر دا پسینہ بھی پا کے پھر دا لباس بھی پا کے پھر دا جسم بھی پا کے پھر دی زبان بھی پا کے پھر دا رشتہ داری بھی جائے دے پھر ہر کام جائز دے مالک کیتا کی یہ جڑا سارے کام پہلو ناجائز سن بیون جائز ہو گئے اب آدھے قدرت ہی پہلو میری توحید دا اقرار کر رہا سی پھر میری نبوت دا اقرار کر رہا ہے ایک مطلب ہے اللہ عدل تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور جو کی توحید پڑھنا لے اتنا ذہن وچ بیٹھا لو اللہ دی توحید قبول ہی نہیں کردا جے وچ محمد دی نبوت دی صداقت موجود نہ ہوے اب اللہ کربا جماعت حل بلند کر کے خیبر شکن ہے لرے یہ مطلب ہے توحید قبول ہی نہیں کردا اور میں لاکھ باری میرا نام لے جو بات تو میرے محمد نہیں کہتا میں تجھے کیوں مسلمان بنا دے لے میرے مصطفیٰ کا نام تو پھر تیرے کسے شہر کو نام کی ضرورت نہیں پتر میں تے نہیں تا پاک کر دیا گا اگلا تسی لطف ہو تے میں جملہ کھا میں کہ یاد ہے جب محمد کا نام لے صرف انہوں پاک کرے گا آباد قدرت ہی میں دے نا طہارت ہی یہی رکھیے آپ نہیں ہوندیاں نسلاں پاک ہو جائیں گی یہ مطلب ہے ساڈے پیارے نبی دی اسماء مقدس اللہ اتنی طہارت رکھی اتنی پاکیزگی رکھی ہے مالک مالک فرما رہے میرا بندہ چوکھے صابن بدن دی لوڑی کوئی اے میرے محمد دا نام ہے کہ میرا پتر جا تیرا پسینہ بھی پاک ہے تیرا لباس بھی پاک ہے اچھا جی کو اور کل کر دیئے اچھا یا اللہ کلمہ اتھے جا کے نہیں مکلا ایک کلمہ جو باقی ہے سرکار محمد مصطفیٰ تو پوچھا گیا اگر مداد ملاؤ ایتھے روکے تو پھر آج دی مجلس مکمل نہیں ہوئے گی میرا تیرے جملہ پڑھ دیئے کل پھر ایک نیا موضوع ہوئے گا یہ مطلب ہے کہ بلا سامینی گرامی کا اللہ فرما رہے بندہ پاک کے بندے مسلمان کرنے واسطے لا الہ الا اللہ زبان تے ضروری ہے پھر محمد رسول اللہ ضروری ہے میں کہ یاد لا الہ الا اللہ پڑھے محمد رسول اللہ پڑھے ضروری ہے اب آدھے قدرت ہی دو کلمے پڑھن گے او پڑھے گا تو شرک دور ہوئے گا اے پڑھے گا تو کفر دور ہوئے گا اب آدھے قدرت ہوئی ہے کہ تیسری بیماری باقی ہے جنہا نائے منافقت پانگے دوہر ممبر دے کہہ رہے ہیں لائیو کی بلا ویڈیو چڑھ رہی ہے قرآن دی عزتی قسم ہے اگر لا الہ الا اللہ پڑھو تے توحید شرک دور ہوتا ہے اگر محمد رسول اللہ پڑھو تے قبلہ کفر دور ہوتا ہے قرآن دی عزتی قسم ہے بہت بڑا جملہ کہہ رہے ہیں ہر بندہ بولے گا جس نے ولایت علی ہے ایک مطلب ہے توحید پڑھے ہاں اور توحید راضی ہے لا الہ الا اللہ پڑھے ہاں اللہ راضی ہے محمد رسول اللہ پڑھے ہاں محمد راضی ہے ایک کفر دور ہوتا ہے قرآن دی عزتی قسم ہے بندہ اتنی دیر تک عبادت قابل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک صاحب ایمان نہ ہوئے آؤ اللہ کو پوچھئے یا نہ بندہ صاحب ایمان کی تو ہوتا ہے فرمائے صاحب ایمان نہ چاہنے دے آلی ولی اللہ پڑھتا ہے آباد رسول
نفاق دور کرنا ہی تو پھر علی گل ولی اللہ پڑھنا تیرا نفاق چلا جائے گا. قرآن دی عزت دی قسم ہے جنہاں دے نام اور لائے طہارت والا بنایا سی یہ طہارت دے نام رکھی سی نا اللہ نے. محمد مصطفیٰ دے میرے سنی شیعہ بھائیو لا الہ الا اللہ پڑھو گے توحید راضی ہو جائے گی. محمد رسول اللہ پڑھو گے نبی راضی ہو جائے گا. قرآن لائے رکھ میرے ساتھ پہ اتنی دیر تک جنت نہیں جا سکتا ہے جتنی دیر تک علی ولی اللہ کا انہیں کلمات پیچھے رسول دیاں دیاں رول گئی جنہیں نبی دے نام میں چلا اتنی طہارت رکھی ہے نا وہ دیاں دیاں اتنی غریب ہو گئی ہیں خیالی آلے ہو اتنی غریب ہو گئی اولاد مصطفیٰ آئی کر دی بھی جنہیں بات میں بچے ہو آج پہلا دہاڑ ہے مطا کہنے پاس نال میرا رات رونا لگی امام بیٹھے ہوا جڑا آج بھی خوب اور کل چند چڑے ہیں اس لیے چند تے بڑی دیر پڑے نا یہ لباس کالا پان کی کوشش کرے کیونکہ غم دا لباس ہے اور پھر شیعہ ہو کہ گلی میں چکن پھریا کرو جڑا بندہ تو گزرتا ہویا بیٹھی تو پتہ لگے اس قوم دا کوئی نقصان ہو گیا انہوں نے کوئی قضیہ ہو گیا ہے جس قضیے دے دکھ دے وچ انہوں نے اپنے انداز بدل دے اور پردے چ میری ماما بہناں بیٹھیاں نے جتنے ماتمی تشریف فرماؤ نا وہ جوان بچے بازو سیدہ نسل رسولہ حق بن کے خبردار اس محرم دے وچ ہسیا کٹ کر اگر آل محمد ذکر ہوئے تو بے شک مسکرا نے دے فضائل دے وچ ورنہ اپنے ذاتی مسکراہٹ زبان سے نہ رہتا کیونکہ اے دلی رات گزری جو نہ کل دلی اس رات دلی تیرا میرا 8واں امام رضا علیہ السلام عبداللہ بن سنان روایت کرتا ہے رات دلی چند چڑھے ہے آدھے چند سے میری نگاہ کہیے جتن میں رضا دلی ہے چاہیں قیامت منظر ہے کہ میرا میرا امام ٹرتا سجے لگا جاتا ہے کہ میرے ٹرتا کھپے لگا جاتا ہے یہ عبداللہ دے قیامت منظر ہے آج امام دے سر تے پاک دے امامہ لتھا ہوئے آستینہ کھلی ہوئی ہے کہ پھر ایوے نہیں ٹر رہے رو رہے جو میرے امام کہ میرے روندے سجے کہ میرے کھپے آدھا میں قریب آیا میں قدمت ہاتھ رکھ کے فرمائے مولا کی نہیں اوکھی بن گئی جی نوکرہ دے ہوندے سردار تے نہیں ہوندے مولا کوئی اگر غرض جے تے میں دسو مولا شام یاد آئی جے فرمائے شام بھی یاد ہے لیکن ان نہیں رو رہا مولا کربلا یاد آئی فرمائے نہیں رو رہا مولا رو کیوں رہے ہو فرمائے رو اس وجہ تو رہا اس رات لے میری دادیاں روندیاں پہیاں ہیں کربلا ہے جتنے ماتمی تشریف میری دادیاں تھی قیامت اللہ تیری زندگی دراز کرے ہائے کر کے رونا لے ہائے کر کے رویا کر کو مار کے رویا کرے میری سین نو کیونکہ علی دیاں دیاں نو امت نے رون نہیں دیتا کہ حسرت ہے شبیر دیاں دیاں جنیاں 11 ویلے بھرا دی لاش سے 11 روا دیاں حسین ویر ایک قوم اللہ پیدا کرے گا جنہی تیرے رج رج کے روے گی سن سے ایک ہی بہن دی اجازت ملی ہے بتا کہنے پاس سے نال میرا چوتھا امام بیٹھا ہوئے جڑا رات روتا ہے اسی تے تو نہیں رونے آنا کہ 12واں امام آج بھی پڑھتا ہے پتے چلا کے رو رہے ہیں جتنے ماتمی تشریف فرماؤ زندگی رسول دی ہے سرکار دو عالم دی زندگی حیاتی مبارک ہے سرکار مصطفیٰ فرمایا علی جی مالک فرمایا علی میرا دل کرتا ہے محلے بنی ہاشم دے چوگردوں دیوار بنوا کیا دیا لیو جملہ بڑا قیمتی جڑا میں تھوڑا تک پہنچا ہے چوگردوں دیوار بنوا اچھا مولا کیوں بنواما فرمایا یا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری یہ دنیا دی آواز کس کو نہیں کرتا یا علی میری ذہن بڑی پڑھ دیتا ہے میری کلسوم بڑی پڑھ دیتا ہے ہو سکتا ہے کل میں دنیا تو ٹران دے میری یہ دنیا دیا چادرہ لے جا میں دی غیرت نہیں گوارا کرتی میری یہ دنیا دی آواز کوئی غیر سنے اتنی اچھی دیوار بنوا میری یہ دنیا دی آواز مدینے تک نہ پہنچے اچھا مولا مولا یہ دیوار کے بنوا دے وہاں دروازے کتنے رکھا فرمایا علیو جڑے بندے مکانی ہو نا قدیمی وہ میرا جملہ سمجھ جاؤ گے کیونکہ میں ادب نہ پڑھا دادیاں
تاریخ تصدیق فرمائے یا علی 3 دروازے چھوٹے رکھی 1 دروازہ بڑا رکھی ایسے جملے تے میں تیری آیت سننا چاہنا جڑے ماتمی ہو تے قدیمی عزادار ہو انہاں تے سمجھام دی ضرورت دی خیالیاں نے تسی نہیں سمجھو گے تے کون سمجھے گا آ جو گے ہیں درات تے غریب دے بوئے تے میرا دل کردا ہے تیری ہائے نکل جائے ہائے کر کے رومی جتنے بزرگ ہو تے نوجوان ہو یا علی 3 دروازے چھوٹے رکھی 1 دروازہ بڑا رکھی مولا بڑے دروازے دی لمبائی تے چوڑائی کتنی ہوئے یا علی اتنی ہوئے اٹھ بادشاہی اندر بھی آ جا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ علی دی تیرے ترازی ہو گئے یا علی اٹھ بادشاہی بار بھی ٹوٹ تمہارے اٹھانے سارے میرے اچھ نہیں کرنا جان دے پہ ہیں نا میرے امام تاریخ تصدیق اس لئے اٹھان دا نا ہے نبی روندی انکھی دنال فرمائے یا علی بنا تین سمجھا دے رہا وقت گزرتا رہا بڑھ گیا دروازہ بڑھا 3 مامد تیار ہو گئے اور تھمامت تیار ہے بلا تشبیح میرا دل کرتا ہے حوصلے نال پڑھا کیونکہ میری آپ کی موقع ہے اور تھے بلا تشبیح علی ابن ابی طالب جو سرکار محمد مصطفیٰ کے قریب ہے مولا مامد تیار ہے دروازہ بڑھیا پہ ہے ایک باری اپنے ہاتھ نہ لگنا لے ایک باری اپنے ہاتھ نہ باہر لے آؤ کتنے سنی نے کتنے شیعہ نے جملہ دسے گا ماتمی کی جگہ تے بیٹھے جدے دل شبیر بس جائے سنی بھائی ہائے کر دے ہوگی شیعہ ماتم کرو گے دے ضیافت ہوئے گی تاریخ دستے نے ممبر شبیر دی قسم جدن فرمائے نا یا علی ایک باری اندر لے جاؤ نبی دا امامہ کھول کے گالے چاہ گیا اج محمد دی داڑھی پوچھتی کوئی ہنجواتے نام کہ علی فرمائے مولا روتے کیوں ہو جب خالی معامل نجرے جا رہے نے آ رہے نے فرمائے یا علی انہا معاملان تے میریاں دیاں چڑھ رہی اینجی نکل نہیں ہے نہ مدینے دے وچ ہوتے ادھر میں کوئی نہیں ہونا میری امت مجبور کر کے میری دیاں نو مدینہ چھڑا تو میں کائنات قربان کرا تاریخ تصدیق جناب مصطفیٰ نے چابی علی بادشاہ دے حوالے کی تھی 28 سفر المظفر یا علی یہ چابی لے لو دعا منگیا جے شالہ تعالیٰ باندھ رہا گئی جناب علی بادشاہ 40 ہجری چابی حسن بادشاہ دے حوالے کی تھی حسن بیٹا اے بڑے دروازے دی چابی رکھ لو تے میرا پتر دعا منگیا جے شالہ تعالیٰ باندھ رہا گئی اور تاریخ دستی اگلے جملے دے ہر مومنٹ دی ہائی نکل جائے گی جتن حسن دا آخری ٹائم میں نگر دے ٹکرے کپیچ کے بہر آ رہے ہیں سجی جناب زینب بیٹھے نے اللہ جانے سنے گا کی خیالی آ لیا پڑھنا دے مسائب دے جملے ہی ہوندے نے رومن واسطے سجی علی حسین بیٹھیے کھبے جناب کلثوم بیٹھیے حسن دا آخری ٹائم میں چہرے تے موت دیاں زردیاں نے بہن دے کالے جبائی پاک کیا دے کیویں کیویں ہو سکدے شبیر نو بولا فرمایا 10 نبی آکھنا کے چاہنا ہے اور کیا جرا لے آلے ہو جدہ نہ کہنا جو آکھنا کے چاہنا ہے طلب گئی یہ میری علی حسین رو کے فرما دی کی آکھنی بہن تا سر جم گیا دے میرا دل کر دے او دے حوالے چابی کرا جا کمر دے پچھو شبیر دی آواز آمدی دے جا اس دروازے دی مالک دا نام زینب فرمایا زینب بہن اللہ تیری راہ قبول کرے اور ماتمیاں حضرات لہائی کرے فرمائے دروازے تے میری بہناں دے وال کھل جانے دے کتنے دروازے کھل جانے رسول دا مدینہ اجڑ جانا ہے کربلا بس وہی جا کے جتنے بات بھی تشریف فرماؤ میں کائنات قربان کرا دعا منگو شالہ تعالیٰ باندھ رہے امت کو باندران دیتا ہے 28 رجب سید دڑے نے نبے بارس ہو کے دھرپیاں سیدادیاں کھل گیا ایتے اجگر محرم میں تشریف اور بندے اسلام دے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اسلام لینا ہے کبھی کسے مولوی کھل جاؤ کبھی کسے کھل جاؤ کبھی کسے کھل جاؤ تو جتنے ماتمی تشریف فرماؤ سیدان دے ہاتھ بن کے عرض کر رہے ہیں ہائے کرنے میں جتنے ماتمی تشریف فرماؤ میں مکان واسطے آ رہے ہیں سیدان دے مکانی بڑھ کے آیا تیرے کول میری ذاکری دا سونا اشارے جے تو سمجھے طریق دس دیئے کوئی آتا ہے اوتھو لے لئیے اوتھو لے لئیے آپ میں سیدان میں کہ کبھی کسے سید کو تے پوچھیا کر اسلام کتھو لینا چاہیے دیاں سیدہ دیاں رو لگے گیا دادیاں ساڑیاں دین بچا دیا تے دین جا کے لوگوں کو کچھ نہیں آج ہی دن دسیہ دین کیے تے کتنا اوکھا دین بچائی ساڑی اولاد ساڑے مالکہ نے کتنا اوکھا دین بچایا ہے ساڑے مالکہ کتنی قربانیاں اس دین دیتی ہیں جدن دین پہ مار ہویا نا تے آیا علی محمد دروازے میرے سنی شیعہ بھائیو آگے دستن دیتی سے انما یرید اللہ فلیحبا انکم الرسال البیت و یطہرکم تطہیرا جڑے سمجھ گئے ہو تمہاری عظمت نو سلام ہے دین نے سالیاں رعایت کی تھی اندر وہ کائنات دا بڑا طبیب بولے شبیر دی آواز آتی ہے کون ہے میں اسلام ہاں
تے کیوں آئے دروازے تے؟ اس لئے ویکھیا تے مولا مینوں قربانیاں دی لوڑ ہے، مولا مینوں بیماریاں لگ گئیاں نے، انہاں بیماریاں دا علاج کوئی نہیں، میں ختم پہ ہونا، انبیاء دی محنت میں مکدی ہے۔ شبیر دی آواز ہوندی، اسلام دی نبض دے ہاتھ رکھ کے آندے نے سمجھ گیا تینوں خون دی لوڑ ہے، اور جڑے ماتمی ہو تے بھکانی ہو تے خون دی ضرورت ہے۔ امام فرمانے نے اسلام پریشان نہ ہو، میں تیرے واسطے 120 سال کا نسخہ تیار کیتا ہے، 10 سال کا نسخہ تیار کیتا ہے۔ امام فرمانے 80 سال کا نسخہ تیار کیتا ہے، 56 سال کا نسخہ تیار کیتا ہے، 25 سال کا جڑے سمجھ گئے ہو کڑی الجوان نسخہ تیار کیتا ہے، 13 سال کا یتیم نسخہ تیار کیتا ہے۔ اتنی گل کر کے میرا امام فرماتا ہے اسلام جے مڑ بھی نہ بچتا نظر آیا، میں وعدہ پیا کرنا 6 ماہ دا عسکر بھی دے دیا کرنا۔ اسلام دی آواز ہوندی ہے کہ مڑ بھی بچتا نظر نہ آیا، اگلے جملے دے ہر ماتمی دے آئے سننا چاہنا، فرمائے اسلام اصغر تو بعد میں زینب دی چادر ہوئے، او بے شک میریاں دیاں دے برکے رول جان، اسلام تم بچ جائے دے، او میں کائنات قربان کرا، کسے دا گیا کچھ نہیں، سیدہ نہ بچے کو نہیں۔ 27 رجب مرجب دیگر کا ٹائم، شام والے دا خط لے کے بندہ مدینے پہنچیا، خط دی تحریر تے نگاہ مار لو سارے ماتمی، بس میں مین کر لوں گا بالکل ہی ہوئے۔ 3 سطرہ لکھی ہوئی یعنی حسین یا بیعت کر لائے یا مدینہ چھوڑ لے۔ تیسری سطر لکھی ہے ولید نو یا حسین دا سر قلم کر کے لایا۔ ایک بڑا شاطر آئی حرام دارا، ایک پتہ ہے کہ حسین کدی بہنہ لے کے باہر نہیں نکلا، ایک پتہ ہے کہ انہیں بہنہ کدی گھر تو باہر نہیں ہے، اتنی بڑی یہ پردے دار میں یہ بیعت کر لوے گا، بہنہ نو باہر نہیں لے کے آوے گا۔ تاریخ دستی ہے جس لئے خط پہنچیا، 2 سپاہی آئے، قبر رسول تے تیرا میرا امام تلاوت قرآن کر رہے، نماز مغرب ادا کی تھی، قرآن ناطق سامن دی قرآن دی تلاوت کر رہے، کمر دے پچھو آواز رہی ہے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ کونو 80 سپاہیاں کتھو آئے ہو؟ دربار چو آیا تے کہیں بھیجیا جے حاکم مدینہ بھیجیا ہے، جے دنا کہنا حاکم مدینہ بھیجیا، امام فرمائے کیوں بھیجیا ہے؟ وہ ساکھے او پیاد ہے دربار چاہ کے نا، میری گل سنو۔ امام دے پاس ہوئے کہ فرما رہے میں کائنات علمہ دا مالکہ، میں جاننا اس کیوں بلایا ہے، تسی جاؤ سچی ماں دا سچا پترہ، میں وعدہ پہ کرنا میں توڑے مغری لگاؤں گا۔ امام فرمائے جدن فرمائے نا تے توڑے مغری آ رہے ہیں، اٹھے نے میرے امام قرآن پڑھ کیتا ہے، لو بھی میری ذاکری دا سونا اشارہ ہے، بالکل ویسے قریب آ گئے، قبر محمد کول بیٹھا ہے تے جڑا حسین مدینے دی گلی سوار ہو کے ٹردا، آج انہیں گلیاں میں چھڑنا پوے، کبھی دیکھی کہ سر وطن چھڑتا ویکھو، پھر دیکھیو کہ میں روندا ہے، تے شبیر جیسا امام جنہیں مدینے سرداری کیتی ہوئے، تے پھر چپ کر کے ٹر جاؤ۔ تاریخ دستی اٹھے میرا امام جان دے آئے نا کائنات علمہ دو نامے دے سراندو نہیں ہے، پواندہ نے پاسے بہ گیا ہے، قدمہ لے پاسے متے تے ہاتھ رکھیا دے نانا، او میرا نبیان دا سلطان نانا، او میرا کائنات دا بادشاہ نانا، او میرا انبیاء دی لج نانا، نانا قبر تو بائرہ، میں لگ دے تیرے شہر چکرات دا مہمان رہ گیا، نانا تیرے پتر دی آخری رات رہ گیا، نانا تیری اندیاں چھڑ دینے مدینہ، اس لئے قبر سے بچو آواز ہے یہ کیوں چھڑنے مدینہ؟ فرمائے نانا تیری امت ران دی دے دی، نانا میں بہنہ لے پاس سے جا رہے ہیں، اچھا نانا اللہ دے حوالے تاریخ دس دیں آئے نے اپنے دروازے تھے اتھے بہن کھلو کے لیے، بس مقامہ بالکل بہن دے قریب آ گیا۔ تو انہوں پتہ ہے بہن تے برادہ بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا پیار ہے علی انہوں حسین دے نال، جدن بیکھی اس نے برار رو کے باہر آیا ہے، اندر کھلوتی ہے 2 قدم 2 رو کے آتی ہے، بہن مار جی میں بڑھ دی پئی ہے یا تو رو کے آئے شبیر براما دے رونے چہرے بہنہ تو نہیں نہ لک دے، اس لئے شبیر چپ کر کے گزر گئے نے، بہن دا سلام کر کے اندر آئے نے، نانے علی اباب پائیے کباب پائیے، ممبر شبیر دی قسم آج انج حسین تیار ہویا ہے جی میں مصطفیٰ تیار ہوتے ہیں، روجڑے جملہ سمجھ گئے ہو، چالی حسین فرمائے میں ویر کیڑی مجبوری بن گئی ہے، انج تیار ہوئے جی میں محمد تیار ہوتا ہے، امام فرما دیں تیار احساس دے ہویا ہو سکتا ہے کوئی حیاء کردہ ہوئے، واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، ہو سکتا ہے کوئی محمد سمجھ کے میرا حیاء کر دے میں امام دروازے تے ہیں کتھے جا رہے ہیں؟ دربار جا رہے ہیں، لو میری ذاکری دا سونا اشارہ ہے، حسین کیڑا دربار ہے؟ فرمائے او دربار ہے جتھے ماں 4 گھنٹے کھلوتی رہی ہے۔ اچھا حسین انہاں درباراں تے میرا یقین نہیں رہ گیا، اتھوں تے میری ماں خالی ملی آئی، اتھے میرے حسن دی میت تے تیر لگے نے تو تے 5 چنکو رہ گیا
حسین ایتھے کھلو نا درمین عباس بلا لیندے تاریخ دستی بہن دے برا نے رونا شروع کیتا ہے جب جناب لبابہ دی نگاہ پئی جڑے ماتمیوں جملہ ہو سمجھو گے ماتم کر دیا جے ہاتھ پیارا نہ کریا جے اللہ جانے اگلے سال زندگی کسی دے مقدر جے ہے یا کوئی نہ کل او روسی جڑا ہو سی ممبر شبیر دی قسم جتنے ماتمیوں آئے ہر بندے دے واجب ہے آنسو بے شک ملکہ شام تو خیرات پینے آجے آنسو میری سائنس دی خیراتیں جھولی پھیلاؤ گے تو میری مخدومہ عطا کرے گی اور جتنے ماتمی تشریف فرماؤ لبابا ہوتے آئیے جتنے عباس بدل نو سینے دل ڈا کے پیار پہ کر دے آئے نا آکے زمین دے لگی رمار کے رونا شروع کی دے فضل دی نگاہ پئیے آدھے بابا جلدی دوڑ ماں رون دی پئیے آج ماں دے سر تو چادر لے گیا عباس بچے نے لبابا رونی کیوں میں فرمائے روانی چکی کرام بہن بھی رو رہی ہے بیرا بھی رو رہا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میراج میں نہیں خیالے آ لیا بڑی سونی ہنج ہو گئی ایک ہنج اور رو رہی ہے تاریخ دستی بہن بھی رو رہی ہے میراج ادھر سنی اس نا بہن تے میرا رو رہے ہیں پھر بڑی وفات مالک نہیں میرا مالک عباس حج پہ ہے نلائے نہیں سوالی اتھے آئے جے جتھے جانے بھئی ایک ہاتھ شبیر دے قدمہ دے دوجہ ہاتھ حالیہ دے قدمہ تے رکھ کے فرما دے جے تسا رونا آئی تے میرے آن دی دعا کیوں کر گئی میں نوکر حاضر ہاں رونا سے نوکر حاضر نہیں عباس دے چہرے تے نگاہ پہ یہ بی بی آدھی ہون لگا جا میں راضی ہوں عباس نارا تکبیر بلند کیتا ہے 35 جوانہ نے بنی ہاشم بیٹھ نکلے تلوارہ سمیت آج تیرا میرا امام برامت پتران دی چھان دے تھلے روتا ایک واری کربلا لے مو پاسے کر کے آنکھو چاہ واہ مولا کدی تے بسدہ ہمیں لانا پھر کربلا قریب ہو گیا نا میرا امام پہلے تے بسدے آئے سید کدی تے بسدے آئے وہ جڑے بندے ماتمی تشریف فرماؤ جملہ دسی گا سید کی جگہ تے بیٹھے دربار دے باہر پہنچی عباس تسا اندر نہیں جانا آن محمد اکبر تسی نہیں اندر جاؤ گے بابا سی کیوں نہیں جانا فرمائے میرا پتر میں وعدہ کیتا ہے میں کلے دربار دے اندر جانا ہے تسی دربار دے باہر کھلو وہ تری دس دیے جتنا کہ دربار دے باہر ہو غازی یہ جی کمبے ہے جی میں پکھی نواز لگ جائے غازی آتے مولا ایتھے آ گیا کہ باہر کھلونا اتھو تے میرے نال لے کے آئے نا میں اس بہن کو کیڑا جواب دیاں گا جی میرے اون تے آدھی ٹر جا میرا عباس آ گیا ہے فرمایا عباس جڑا خیبر دروازہ ہے دربار دا خیبر دے دروازے تو سجنی تے نہیں تو تے کھاتے خیبر دا پترے عباس دی میرے نال کسی اوکھی کلام کیتی نا جتنے ماتمی بھی نوجوان مزاج ملایا جے میرے نال تاریخ دستی اس لیے کہ فرمایا کیتی نا کلام تے میں نعرہ تکبیر بلند کرا گا جدن اللہ اکبر دی صدا درباری چو آوے نا غازی سمجھ لگی تیرے مالک دی اوکھیاں بڑھ گئی میں نے عباس پھر دربار تے دروازے تے ہاتھ رکھی میرے بابے دا ناچ جائیں ویکھی آواز کی میں اڑتا ہے مولا اندر داخل ہوئے اس خط پیش کیتا میرے امام مطالعہ کیتا کھاتا آسمان اولاد موگر کے زلال سیدہ کی کرام واس کوئی نہیں لگدا ملاد ملاوی خیالی آلے آگلے سال اور اسی جڑا اسی ممبر شبیر دی قدم جتنے مکھانی دے مادمی تشریف فرماؤ امام علی کیوں بلائی آدھے حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ سیدہ دن میں سجان میرے بابے دنا علی میری ماں دنا بطول میرا نانا محمد میرا دادا محسن اسلام مطالب میں حسین کل کل دین او کل کل بے دین مادمیوں امام آدھر میرے جیوں جے دی بیعت نہیں کردا جی میں جو کن دے پیچھے مروان کھلو دے یاد ہے ولی دے غازی جگیر آئی کری جڑے مادمیوں ہائے دے کر سکتا ہے اللہ روے کیا دے ولی میں سنے ادھک برائے جنہ نام عباس ہے او دے بغیر کدی گھر تو باہر نہیں نکلے آگا آج پہلی باری غازی تو باہر آئے ولی تے پاس ہوئے کیا دے جلدی کر شبیر دا سار قدم کر لائے ہوئے حسینی دے آئے نہ کرے ہوئی نہیں سکتا جدن میرے مولا دے قتل دنا چاہیا سا ارادے دے نہ لگا بدے آئے شبیر دی آواز آندی نہ مارو میں محمد پتر آئے کری جڑے مادمی آدھے نہ مارو میری ماں دا نام زہرا اور جتنے مادمیوں دے مغانیوں قریب آئے اس میرے مالک دی آواز ہاتھ پایا اور کہنا مادمی ہے جڑا ہلکے دا مادمی ہے تے ماتم نہ کرے جڑا نبا چاہتا ہے سید نعرہ تکبیر بلند کی دے اللہ اکبر
سونا بندہ کیڑا ہے شبیر آدھے غازی ذرا غصہ سردگار جے کربلا دور عباس میری بہنا مدینہ چھڑنا ہے غازی دے باز ہوئے کے فرمانے جدر ویکھے عباس پہ طلب دائے بڑا پیارا ہی معصومہ دنال سیدہ دے نبی اکبر جی بابا کانج کوئی ہو جی گل کی دیئے اکبر دی آنسو جاری ہوئی ہے فرمایا اکبر جلدی کر گھر جا میری سکینہ لیا آئے کریا کہ یار ماتمی ہماں اللہ دارو جدنا کے سکینہ لیا گا دیا دن میں بھی دیدہ ہوں دیری دی دربار آوے آنکھو جے مولا اپنی زندگی شبیر دی دید نامی دے سر سکتا اللہ جانے اسے نوکے سنا دکھلے بیدہ اسے حجید و شام دا دربار آئی ہر رو رو کے آدھی ہے چاچا کی کول میرے پیر زخمی واہ گئی واہ ساردہ ماتم حجید آدھی ہے یکی کول میرے پیر تو خون جاری فرمایا باز بات ایک منزل بلند کرنی ہے نوجوانوں سیدہ نسل رسول اللہ میرا دل کرتا ہے جس پہ ناس دے جوانوں محنت کر کے آیا مکمل کرا عباس بے کے فرما دے مولا کی یادیں نے فرمائے گا یادیں نے مدینہ چھوڑ عباس بے کے یادیں نے تسی کی یادیں ہو فرمائے گا چل ٹور چھڑ دے ویے حوصلے جڑی گل مولا عباس کی دیئے ہر بندے دی ہر نکل دے کی یادیں کیوں دے آسول سردار ٹر جا مالک بس دے رہن مولا میں کیوں جاواں آواز آنے مولا نہیں بہنا لگے کہ مدینے دے کے شام جانے میں آواز جانا اگادی ٹورنا میرے نال ایک بس ہو آواز میں جناب علی اکبر جائے ایک بس ہون جائے اگادی بھی عجیب عالت تلوار لدارو کہیں ملے سجے جگ جائے کہیں ملے کھبے جگ جائے میری ذاکری دا سونے اشارے یہ جملہ آج جتھے پڑے ہیں ہر جگہ ماتم ہویا ہے ممبر شبیر دی قسم لدارو اکبر دے آن میں پڑے ہے جتن زینب دے دروازے تھے نگاہ پئی ہے اور گل یاد آئی ہے میرے براد نال کوئی اچھی کلام نہ کر رہے اور نباز تڑپ گیا ہے لوگ کیا دے میں چھوڑ دے ہو ذرا مٹی دے بابا اللہ دارو غازی مٹی دے بیٹھے شبیر دی نگاہ پئی ہے اب آج گلے بھائی کا کیا جائے میری چوپ دے وچ کرواتا اور دو چوپ کروانے میرے بابے دی تصویر اسی ساردہ ماتم اسی لڑن نہیں آئے اور میرا سونا ویر مجبور کتا ہے تقدیر میں نوج دے بات او شہید سماج میری بین نو سماج اسیر اے وطن مدینہ ہن کوئی نہیں ساجا ساڑی کربل ہے جاگیر اجازت دے ہو دے میں آخری بہن پڑھا میں نو کے نام میں لگوائی پڑھا رو رو کے آدھر میری جوب دے ویدے آئینے واپس شاہی بدر کو خود حساب لائے جنہیں میرا پیشی تے گیا ہوئے کدی ویکھیا جے بہن انتظار کر دیا نے دروازے تے کھلو کے عددارو اللہ دے دوبار کچھ دیا نے اما ویر نہیں آیا عددارو جلے بہن دا میرا اس دربار گیا ہوئے جتھو ماں خالی ولی آئی زینب